السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس وقت یہاں پہ جمع کیا، اور ہمارے ملنے اور بیٹھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن لیں اور اس کو سمجھ پائیں انشاءاللہ۔ تو یہ کہ سب سے پہلے تو ہم لوگ دعا سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما، آمین۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جو ہم کو جانتے نہیں ہیں، تو بہرحال سب کی یہ بتانے کے لیے کہ یہ کس طرح کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا نام سحر وقار انصاری ہے، اور یہ کہ یہ جو مدرسے کا جو ایک نظام ہے، تو بہرحال وہاں سے ہم نے تقریباً وفاق المدارس سے تقریباً 11 سال پہلے یہ عالمہ کا جو کورس ہے وہ کیا تھا الحمدللہ، اور یہ ہوا تھا جس وقت ہم ابوظہبی UAE میں رہتے تھے، اور یہ کہ اس کے ساتھ بس فوراً ہی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، اور قرآن شریف اور اس کی تفسیر۔ تو اس سے پہلے کہ ہم لوگ شروع کریں تفسیر باقاعدہ، کچھ چیزیں ہیں جو سب لوگوں کو بتانے کی ہیں، اور اس میں جو سب سے پہلے جو چیز ایک آتی ہے وہ ہے کہ قرآن شریف کے بارے میں ہم لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، اجمالی عقیدہ، یعنی کہ ایک کمپریہنسولی ہم لوگ کیا عقائد رکھتے ہیں اور کیا رکھنے چاہیے ہم لوگوں کو۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن شریف کے سلسلے میں ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے نا، اور یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ خود سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا اس قرآن شریف کو کہ یہ کلام اللہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ایک عقیدہ ہے وہ یہ ہے ہمارا کہ یہ قرآن شریف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور تیسرا جو ایک بہت اہم اور بہت پختہ عقیدہ ہم سب کا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف نازل فرمایا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ منوعاً بالکل ویسا ہی ابھی تک محفوظ ہے، اس میں نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے، نہ اس میں کوئی تحریف ہوئی ہے، اور کسی بھی طرح کی کوئی بھی تبدیلی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، یعنی کہ یہ مکمل طرح سے محفوظ شکل میں ابھی تک موجود ہے، یعنی کہ ہمارے پاس جو نسخہ موجود ہے وہ ہو بہو وہی ہے، جو اس میں وہی لکھا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا تھا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اب ایک چیز جو اور بتانے کی ہے اس میں قرآن شریف کی تفسیر کے سلسلے میں، اور 3 عقیدے تو ہو گئے، ایک اس میں جو بہت ضروری چیز ہے، بہت اہم چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن شریف کی تفسیر کی جاتی ہے تو کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں بھئی لفظی ترجمہ آتا ہے اور ہمیں عربک لینگویج آتی ہے یا سیکھی ہے اور اس کی گرامر بھی آتی ہے، اور اس کے حوالے سے ہم کو لگتا ہے کہ نہیں، اس قرآن شریف میں جو یہ آیت ہے اس کی تفسیر یہ نہیں، اس کا مطلب تو شاید یہ ہے۔ تو بہرحال تفسیر کے سلسلے میں ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے
کہ قرآن شریف تو ہو بہو ویسا کا ویسا ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کی تفسیر بھی جو ہے وہ وہی اصل تفسیر ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ اب ہمیں بتائی سے مطلب اور اس کی مراد یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بتائی، اور ان کے ذریعے سے درجہ بدرجہ ہمارے پاس وہ آئی ہے۔ مطلب یہ کہ لوگوں کی ایک چین ہے جس کے ذریعے سے ہم تک جیسے یہ قرآن شریف محفوظ ہو کے ہمارے پاس پہنچا ہے، اسی طرح سے تفسیر بھی وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کر دی، یعنی کہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی، کوئی تحریف ہماری طرف سے کرنا جائز نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ ہے کہ کوئی ایک لفظ ہے جس کے بہت سارے لغوی معنی ہیں، ہے نا، یعنی کہ ووکیبلری کے حساب سے اس ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہیں، تو ہم معنی وہ لیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ ہم اپنی طرف سے اس میں وہ معنی نہیں ڈال سکتے جو ہمیں اس وقت زیادہ سوٹیبل لگے۔ اب اس کی جو شکل ہے وہ کچھ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ تفسیر بالرائے، یعنی کہ ہماری رائے سے یا ہماری سمجھ سے یا ہماری جتنی بھی نالج ہے، جتنا علم ہے، اس کی سمجھ سے تفسیر اگر ہوگی تو وہ باطل ہوگی، وہ صحیح نہیں ہوگی۔ اور تفسیر کے لیے یہ بھی ایک فن ہے اور یہ ایک علم ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک جس کو کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا چلا آیا ہے، اور اس میں ہماری رائے اور ہمارا جو علم ہے اس کا کوئی بھی دخل نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ اب ایک چیز جو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہم لوگوں نے سنا ہوگا لوح محفوظ۔ تو یہ لوح محفوظ ہے کیا؟ جو اصل قرآن ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ہمارے پاس جو موجود ہے جو نسخہ وہ مصحف کہلاتا ہے نا۔ یہ مصحف جو ہے یہ اصل میں نقل ہے اس اصل کی جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لوح محفوظ میں۔ اچھا جی، اب اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ تو جیسا کہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی شروعات ہوئی تھی، یعنی کہ اس قرآن شریف کی شروعات وحی کے ذریعے ہوئی تھی۔ وحی از دا ڈیوائن ریویلیشن۔ تو یہ وحی ہوئی تھی اور اس کی شروعات ہوئی تھی غار حرا میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اور یہ کہ ان کا ایک سلسلہ بن گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ غار حرا میں جاتے تھے غور و فکر کے لیے، اور وہاں پہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے جو پہلا لفظ فرمایا تھا، یعنی وحی کا جو پہلا لفظ تھا وہ تھا اقرا، جس کے معنی ہیں پڑھو، یا پھر انگریزی میں ریڈ۔ تو یہ سلسلہ تھا شروع میں جو وحی کا تھا، اور اقرا، اور اس وقت جب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے اس کے ساتھ یہ تقریباً 5 آیتیں ہیں جو کہ سب سے پہلے نازل ہوئی تھی سورہ علق کی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ شروع کی چند آیات ہیں جو کہ وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، اور یہ جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں لے کے آئے تھے۔ اب یہ ہے کہ وحی کی صورت میں شروع کی کچھ آیات، یعنی کہ یہ جیسے سورہ علق کی آیات ہیں، اس کے بعد سورہ مدثر، سورہ مزمل، اس طرح سے چند آیات کچھ صورتوں کی شروع میں نازل ہوئی تھی، لیکن پہلی جو مکمل سورہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی وہ تھی سورہ فاتحہ، جو کہ انشاءاللہ آج ہم لوگوں کا ارادہ ہے جس کی تفسیر شروع کرنے کا۔ جب یہ آیات نازل ہونا شروع ہوئی تو تب سے لے کے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 23 سال میں قرآن شریف پورا کا پورا نازل ہوا، اور اگر ہم شمسی سالوں کے اعتبار سے دیکھیں تو تقریباً 22 سال، اور قمری سال کے اعتبار سے دیکھیں تو تقریباً 23 سال میں قرآن شریف پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو گیا تھا۔
اور اس کی کیفیت کچھ یہ ہوتی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلام لے کے اترتے تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ وہ آتا تھا. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، جبرائیل علیہ السلام انہیں پڑھاتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں، یعنی کہ ان کو یاد کرا دیا جاتا تھا. اور اس کے لیے خود جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اس قرآن شریف کی حفاظت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. جیسا کہ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو اور یہ آیت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ بہت جس کو کہتے ہیں پختہ آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس ذکر کو، یعنی اس قرآن شریف کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. یعنی کہ جب سے یہ نازل ہوا ہے تب سے لے کے قیامت تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہے کہ کچھ بھی وہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب یہ جو نازل ہوا تھا، ایک چیز جو تھوڑی سی سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف جو ہے وہ ایک بار میں نہیں اترا تھا، اس کو اترنے میں تقریباً 23 سال لگے تھے. اب اس کی اگر تھوڑی سی ہم حکمت دیکھیں تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ تنزیل جو ہوئی تھی، یعنی کہ قرآن شریف کا جو اترنا ہے اس کو تنزیل کہا جاتا ہے. تو تنزیل جو ہے یہ تدریجاً ہوئی تھی، یعنی کہ گریجولی، سلولی، سٹیپ بائی سٹیپ قرآن شریف نازل ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ اتنے لمبے وقفے میں ہونے کی ایک حکمت جو بظاہر ہم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کے حق میں مفید ہو جائے. یعنی کہ اگر پورا کا پورا قرآن شریف ایک بار میں نازل ہو جاتا تو ہم اس کا تحمل نہ کر پاتے. جیسا کہ یہ خود سورہ حشر کی آخر کی چند آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، جس کا مفہوم کے اعتبار سے ترجمہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی کہ وہ اس کا تحمل نہ کر پاتا ہے نا. تو یہ کہ یہ قرآن شریف دھیرے دھیرے، درجہ بدرجہ، تدریجاً، گریجولی، سلولی یہ نازل ہوا ہے. یعنی کہ لوح محفوظ میں جو اللہ تعالیٰ کے پاس اصل قرآن ہے اس میں یہ پورا موجود ہے. پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان دنیا پہ بھیجا اور آسمان دنیا سے پھر یہ تقریباً 23 سال کے وقفے میں دنیا میں آیا، دنیا میں نازل ہوا. اور ایک اور حکمت اگر دیکھی جائے اس کے تدریجاً نازل ہونے کی، یعنی جو گریجول سلو پروسیس تھا اس کے اترنے کا، وہ یہ کہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تقویت آ جائے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تحمل جو ہے وہ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے بڑھایا اور دھیرے دھیرے درجہ بدرجہ گریجولی اس قرآن شریف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر، قلب مبارک پہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اچھا، اب شروع کرتے ہیں تھوڑا سا جو ہمارے پاس مصحف موجود ہے اس کے سلسلے میں. اور یہ کچھ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو ہم کو لگتا ہے کہ شروع میں اگر بتا دی جائیں تو انشاءاللہ سب کا اس میں فائدہ ہوگا. اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی قرآن شریف اس وقت اٹھا سکتا ہے تو آپ لوگ اٹھا لیں اور اس میں اس کو اگر تھوڑا سا فالو کر لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، ہے نا. اب دیکھیں، جب قرآن شریف کی کوئی سورہ شروع ہوتی ہے، ابھی سورہ فاتحہ سے ہی شروع کر لیتے ہیں. تو اگر دیکھیں تو قرآن شریف کھولیں اور اس میں جو پہلی سورہ ہے سورہ فاتحہ، تو سورہ فاتحہ شروع ہونے سے پہلے دیکھیں اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اوپر
کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ہے نا. تو اس میں بیچ میں اگر دیکھیں تو جنرلی یہ ایک عمومی طور پہ ہم بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے نسخے میں تھوڑی سی کوئی تبدیلی ہو، لیکن جنرلی اس طرح سے لکھا ہوتا ہے. تو ایک تو ہے کہ سورہ کا نام شروع میں ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ لکھا ہے سورۃ الفاتحہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ سورہ کا نام ہے. اب اس کے بعد اگر آپ لوگ دھیان دیں تو اس کے بعد لکھا ہوتا ہے، سورہ کے نام کے بعد لکھا ہوتا ہے مکیۃ یا پھر مدنیۃ. اب یہ مکی اور مدنی کا کیا مطلب ہے؟ مکی سے مراد وہ تمام صورتیں ہیں جو کہ اس وقت نازل ہوئی تھیں جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے. اور مدنی صورتیں وہ تمام صورتیں ہیں جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مقیم تھے. اب اگر کبھی ذہن میں یہ آئے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ سفر کیا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور موجود تھے اور اس وقت اگر وہ آیات نازل ہوئیں تو وہ مکی ہوں گی یا مدنی ہوں گی، تو اس کے لیے ایک جس کو کہتے ہیں کہ سمجھنے والی بات بس یہ ہے کہ جو بھی آیات ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی کہلائیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں جو بھی صورتیں وہ مدنی صورتیں کہلائیں. ٹھیک ہے. اب اگر دیکھیں تو جب سورہ کا نام پورا ہو گیا سورۃ الفاتحہ مکیۃ، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد لیفٹ اور رائٹ میں بھی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. رائٹ میں اگر دیکھیں تو لکھا ہے جنرلی اس طرح سے ہی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ رائٹ اور لیفٹ یا اوپر سب سے اوپر کون سی چیز ہے اور اس کے نیچے کیا ہے، اس میں تھوڑا سا سب کے نسخے میں فرق ہو سکتا ہے. تو آپ لوگ پریشان مت ہوئیے گا، یہ ہم ایک جنرل اس سے جو جنرلی جو مصحف ہوتا ہے اس میں اس طرح سے ہوتا ہے. تو اس میں ایک طرف لکھا ہوگا آیاتہا اور اس کے بعد ایک نمبر لکھا ہے 7 ہے نا، یعنی کہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس سورہ میں کتنی آیات ہیں. اور اگر دیکھیں تو سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں جو اس سے پتہ چلتا ہے. پھر اگر آپ کے یہ لیفٹ میں لکھا تھا تو اپنے رائٹ میں دیکھیے، اور اگر آپ کے یہ رائٹ میں لکھا تھا تو اپنے لیفٹ میں دیکھیے. پھر وہاں پہ لکھا ہوگا رکوعہا 1، رکوعہا 1، یعنی کہ اس میں ایک رکوع ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ میں ایک رکوع ہے. ٹھیک. تو شروع میں جب سورہ شروع ہوتی ہے اس کے اوپر اگر دیکھیں تو سورہ کا نام ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے، اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سورہ میں کل کتنی آیات ہیں اور اس میں کتنے رکوع ہیں. اب اگر دھیان سے دیکھیں تو جہاں پہ سورہ کا نام ہے وہیں پہ ہی دائیں اور بائیں طرف یعنی لیفٹ اور رائٹ میں 2 اور نمبرز آپ کو دکھائی دیں گے. ٹھیک ہے. اب وہ نمبرز کیا ہیں؟ وہ نمبر ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کے لیے دیکھیں تو ایک اس میں سے نمبر ہوگا 1، یعنی کہ ایک نمبر. ٹھیک ہے، 1. اور وہ نمبر 1 جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس مصحف میں، یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس قرآن شریف موجود ہے، ترتیب کے اعتبار سے اس سورہ کا کیا نمبر ہے. تو ظاہر سی بات ہے سورہ فاتحہ قرآن شریف کی پہلی سورہ ہے ترتیب کے اعتبار سے، تو وہاں پہ 1 لکھا ہوا ہے سورہ فاتحہ کے لیے. اور اسی طرح اگر ہم سورہ بقرہ دیکھیں تو اس میں نمبر 2 لکھا ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو دوسرا نمبر لکھا ہے وہ ہم کو اصل میں بتاتا ہے کہ نزول کے اعتبار سے وہ سورہ اس سورے کی کا کیا نمبر تھا، یعنی نازل ہونے کے اعتبار سے یہ کون سی سورہ تھی. تو اگر سورہ فاتحہ کے لیے دیکھیں تو نزول کے اعتبار سے یہ 5ویں سورہ تھی. اور جیسا کہ پہلے ہم لوگ بات کر چکے ہیں کہ مکمل سورہ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ پہلی سورہ تھی، لیکن اس سے پہلے اور بھی سورتوں کی کچھ آیات نازل ہو چکی تھیں. تو اس وجہ سے نزول کے اعتبار سے اگر کہا جائے، اور جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ نزول کے اعتبار سے 5ویں سورہ ہے. اور اسی طرح اگر سورہ بقرہ کے لیے دیکھیں تو وہ 87
نمبر ہے نزول کے اعتبار سے اس سورہ کا۔ تو بہرحال یہ تو چند اصطلاحات یعنی کچھ ٹرمز جو کہ مطلب ہم کو لگ رہا تھا کہ بہرحال قرآن شریف کی کو اگر پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو یہ سب کچھ چیزیں تو ہم لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد آتی ہے جو پہلی چیز قرآن شریف کے اعتبار سے اس کے ضمن میں، وہ آتی ہے آیات، ہے نا۔ اب آیات جو ہے وہ آیت کی جمع ہے، اور آیت کہتے کس کو ہیں؟ اب کچھ چیزیں جو ہمارا ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک مقصد جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آ جائے کہ صرف قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنے سے قرآن شریف دیکھیں اٹ از اے اسٹیپ، مطلب یہ ایک قدم ہوتا ہے قرآن شریف سمجھنے کے لیے، ہم کسی کو بھی ڈسکریج نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ کہ صرف ترجمہ پڑھنے سے آپ قرآن شریف نہیں سمجھ پائیں گے، ہے نا۔ اور یہ کہ کیونکہ اب کچھ چیزیں اب دیکھیں اس طرح سے ہم کو بتانے کا بھی مقصد یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چل جائے کہ ترجمے کو اگر ہم صرف پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ترجمے میں جو اصل بات بتائی گئی ہے قرآن شریف میں وہ ہم سے جس کو کہتے ہیں کہ فوت ہو جاتا ہے، یعنی کہ وی لوز دا ایسنس، جو اصل معنی ہیں وہ ہم سے کہیں کھو جاتا ہے بیچ میں۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی آیت کی، تو آیت کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں انگلش میں جنرلی جو آتا ہے وہ آتا ہے ورس، لیکن آیت کا جو اصل مطلب ہے جو اپنے سمجھنے کے لیے ہم دیکھیں تو آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، اور قرآن شریف کی ہر ایک آیت اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے۔ اب یہ آیات جو ہیں یعنی کہ ایک آیت بیسیکلی جو ہے یہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ ایک آیت چند حروف بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی شروع میں ہے الف لام میم، ہے نا۔ تو یہ صرف چند حروف ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور یہ اگر ترجمے کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا کوئی بھی ترجمہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک آیت ہے۔ تو آیت چند حروف بھی ہو سکتی ہے، آیت جو ہے وہ ایک لفظ بھی ہو سکتی ہے، یعنی صرف ایک کلمہ، ایک لفظ ہو سکتی ہے، جیسے کہ والعصر یا پھر والفجر، تو صرف ایک لفظ بھی ایک آیت ہو سکتی ہے۔ پھر ایک آیت جو ہے وہ ایک جملہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ والعصر ایک آیت تھی اور جو کہ ایک لفظ سے بنی تھی، اور اگر اس کے بعد دیکھیں ان الانسان لفی خسر، یہ ایک پورا جملہ ہے اور یہ بھی ایک آیت ہے۔ پھر اگر دیکھیں تو ایک آیت جو ہے وہ کئی جملوں پہ مشتمل بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ ایک آیت جو ہے اٹ کین ہیو مینی سینٹنسز، ہے نا، کئی جملے اس میں موجود ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی آسان ترین مثال اگر دیکھیں تو آیت الکرسی، آیت الکرسی میں تقریباً 10 جملے ہیں، 10 جملوں سے مل کر وہ ایک آیت بنی ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ تو اب کیا پتہ چلا کہ آیت جو ہے وہ چند حروف بھی ہو سکتی ہے، ایک ورڈ بھی ہو سکتی ہے، ایک جملہ بھی ہو سکتی ہے، اور کئی جملے مل کے بھی ایک آیت ہو سکتی ہے۔ اب یہ ہم کو پتہ کیسے چلے گا؟ تو وی گو بیک ٹو دا عقیدہ، کہ جس چیز کو بھی اگر کسی لفظ کو یا کچھ چند حروف کو ملا کے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہم کو کہ وہ ایک آیت ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں کہ وہ ایک آیت ہے، اور اگر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ یہ آیت ہے تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک آیت ہے۔ یعنی کہ اگر سورہ قلم میں دیکھیں تو شروعات سورہ قلم کی ہوتی ہے نون سے، ہے نا، لیکن نون جو ایک لفظ ہے وہ ایک آیت نہیں ہے، اور وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا کہ وہ ایک آیت ہے۔ یعنی کہ قرآن شریف اور اس سے متعلق جتنے بھی علم ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پہ موقوف ہیں، یعنی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا بس وہی اسی طرح ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب آیت کی بات ہو گئی تو آیت کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے وہ آتی ہے سورت۔ ٹھیک ہے،
اب ایک صورت کیا ہوتی ہے؟ اب اگر انگلش میں ٹرانسلیشن ہوتا ہے اس کا تو وہ ہوتا ہے چیپٹر، لیکن چیپٹر کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیپٹر جو ہوتا ہے وہ دوسرے چیپٹر سے الگ ہوتا ہے نا، جبکہ قرآن شریف کے لیے جو ایک چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ پورا قرآن شریف جو ہے وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یعنی کہ قرآن شریف کا ایک حصہ جو ہے وہ دوسرے کی تفسیر کرتا ہے، دوسرے کی تشریح کرتا ہے، ایک حصہ دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ تو پھر بات وہی ہے کہ اگر ٹرانسلیٹ کریں گے تو مطلب یہ کہ جو اصل جو مطلب ہے وہ شاید ہم سے کہیں کھو جائے۔ تو بہرحال سورت کا جو مطلب آتا ہے، سورت ہوتی ہے ایک فصیل، a kind of a fort، فصیل جس کو کہا جاتا ہے، اور سورت جو ہے وہ ہے چند آیات کا مجموعہ، یعنی کہ کچھ آیات مل کے ایک سورت بناتی ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو سب سے چھوٹی سورہ جو ہے یعنی کہ سورہ کوثر وہ 3 آیات پہ مشتمل ہے، یعنی کہ سورہ کوثر میں 3 آیات ہیں اور وہ سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ اٹ از دا شارٹیسٹ سورہ آف دا قرآن، ٹھیک ہے۔ اب ہر آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم کی نشانی ہے نا، اور یہ سب مل کے جو ہیں یہ ایک سورت بناتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر دیکھیں تو ایک سورہ کیا ہے، وہ ہے شہر حکمت خداوندی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک سورہ میں اللہ تعالیٰ نے چند آیات ملا دی ہیں اور اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اب سورہ جو ہے وہ ایک یونٹ ہے، اور وہ جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک ٹاپک، یا پھر کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ایک سورہ میں ہی بہت سارے مختلف ٹاپکس جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، ہے نا۔ تو ایک سورت اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کی ایک فصیل ہے نا، اور اس فصیل نے ان آیات کو گھیرا ہوا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی یہ تھوڑی سی اگر کوئی مشکل چیز ہو رہی ہے تو انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین اٹ ان ادر ورڈس، مطلب ہم اس کو تھوڑا سا آسان کر کے بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب بات جو تھی وہ یہ تھی کہ سورہ سورے جو ہیں وہ چھوٹی اور بڑی ہو سکتی ہیں۔ سب سے چھوٹی جیسے سورہ کوثر ہے، اس کے علاوہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد بھی بہت چھوٹی سی ایک سورہ ہے، اور اسی طرح سورہ بہت بڑی بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ جو کہ سب سے بڑی سورہ ہے، اور اس میں تقریباً 282 یعنی 286 یا 286 آیات ہیں سورہ بقرہ میں، اور سورہ بقرہ جو ہے وہ قرآن شریف کی سب سے بڑی سورہ ہے، ٹھیک۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے، جب سورہ کی بات ہو گئی، آیت کی بات ہو گئی، تو ایک چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے کہ یہ آیات اور یہ صورتیں کس طرح سے نازل ہوئیں، یعنی کہ جیسے ابھی ہم لوگوں کو پتہ چلا نا کہ جب قرآن شریف اگر ہم دیکھیں تو صورتوں کی نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے، اور جو مصحف میں یعنی نسخے میں جو ترتیب ہے وہ الگ ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم اس کی ابھی تھوڑی سی بات کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک جو ہے وہ ہے ترتیب مصحف، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ جو ہمارے پاس نسخہ موجود ہے، جو مصحف موجود ہے، اس میں کی ترتیب مختلف ہے اس ترتیب سے جس ترتیب سے یہ آیات اور صورتیں نازل ہوئی تھیں۔ اب ایک چیز جو ہے بتانے والی وہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام وقتاً فوقتاً آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات نازل ہوتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس وقت تک جتنا بھی قرآن نازل ہوا ہے اس کا ایک دور ہوتا تھا، دور یعنی کہ ایک ریویو ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے جو آخری جو رمضان تھا اس میں یہ دور جو ہے یہ 2 مرتبہ ہوا تھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے قرآن شریف کا دور 2 مرتبہ کروایا تھا۔ تو اس سے ایک بات جو ہم کو پتہ چلی وہ یہ کہ اگر یہ دور
جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا، یعنی کہ یہ ترتیب تو پہلے سے ہی طے شدہ ہے نا، یعنی کہ جو ہمارے پاس مصحف میں جو ترتیب موجود ہے یہ جو ہے یہ وہ ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، یعنی لوح محفوظ میں یہی ترتیب ہے جو کہ ہمارے پاس مصحف میں ہے۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں کہ اکثر علماء اور ہمارے عقیدے کے اعتبار سے تو نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اختلاف اس میں تھوڑا سا ہے، لیکن زیادہ تر جو علماء اکرام ہیں وہ یعنی کہ اکابرین جو ہمارے گزر چکے ہیں، جو صحابہ اکرام اور بہت سارے اور بڑے لوگ، تو ان کے وہ اس چیز پہ متفق ہیں کہ یہ جو ترتیب مصحف ہے یہ ترتیب توقیفی ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے، اور یہی جو ہے ترتیب وہ اللہ تعالیٰ کی بھی کی ہوئی ترتیب ہے، اور یہی ترتیب لوح محفوظ میں بھی ہے، اور کتاب مکنون جو الکتاب ہے اس میں بھی یہی ترتیب ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات جو ایک اور بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہوا تو یہ اس طرح سے کتاب کی شکل میں نہیں تھا، ہے نا، جیسے پہلے بات ہوئی کہ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی فرما ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن یہ جو اس طرح سے ایک کتاب کی شکل میں جو قرآن شریف ہمارے ہاتھوں میں جو موجود ہوتا ہے، قرآن شریف کی یہ شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کا سلسلہ کس طرح سے شروع ہوا، اس کی تفصیل تو بہت ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دیں گے تو وہ بھی کریں گے، لیکن ابھی ایک ہلکا پھلکا سا اس کے بارے میں بات ضرور کر لی جائے۔ تو یہ کتاب کی شکل، کتابت جو ہے قرآن شریف کی، یعنی قرآن شریف کی جو آیات نازل ہوتی تھیں تو اس کی جو کتابت ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن شریف پورا کا پورا جو محفوظ تھا وہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا، یعنی کہ حفاظ صحابہ اکرام ہوتے تھے، تو قرآن شریف پورا کا پورا ہوتا تھا لیکن وہ لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہوتا تھا، یعنی کہ وہ اس کو حفظ کیا ہوتا تھا، کتاب کی شکل اس وقت موجود نہیں تھی۔ پھر یہ کہ اس کی تدوین کی، یعنی کہ اس کو ایک جو کتابی شکل ہے اس کو دینے کی جو شروعات ہوئی تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو گئی تھی، جس کے لیے یہ ہے کہ شروع میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھوڑے سے جس کو کہتے ہیں کہ انیشیلی وہ اس چیز پہ راضی نہیں ہو پا رہے تھے، اور بیسکلی اس کا ریزن یہ تھا کیونکہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت پرٹیکولر تھے، مطلب بہت محتاط تھے اتباع رسول کے، اور انہیں ایک یہ جو خوف تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا تو وہ میں کیسے شروع کر سکتا ہوں۔ بہرحال اس وقت پھر کچھ اس طرح ہوا کہ جنگ یمامہ میں کیونکہ بہت سارے حفاظ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے، تو پھر اس وقت یہ ایک فکر ہوئی کہ اگر اس طرح سے حفاظ شہید ہوتے گئے تو پھر یہ کہ قرآن شریف کا تحفظ جو ہے وہ مشکل نہ ہو جائے، تو بہرحال اس وقت کی جو بھی ضرورت تھی، تو اس کے بعد تھوڑے سے غور و فکر و تدبر کے بعد، تھوڑے سے اپریہنشن کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہی زمانے میں تدوین قرآن کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اب یہ کہ اس میں کئی صحابہ اکرام شامل تھے، اور اس وقت کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے مشورے اور جس کو کہتے ہیں کہ ان کے اتفاق سے ہی، یعنی وہ سب اس پہ متفق تھے، تب یہ کام شروع ہوا تھا۔ شروعات اس وقت ہوئی تھی، اور پھر یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ تقریباً مکمل اس طرح سے ہوا کہ مصحف کی شکل میں وہ تیار ہو گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر اس کے نسخے تیار کروا کے اور سب جگہ وہ کیے تھے، مطلب بھیجے تھے۔ اچھا، اب ایک اس میں تھوڑا سا جو اشکال آتا ہے جو کبھی کبھی یا ہم لوگوں کو سننے میں ملتا ہے وہ یہ کہ قرآن شریف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا نہیں، اور یہ کہ وہ اس کے بعد ہوا تھا اور اتنے سال بعد، تو پھر کیا پتہ ہم کو کہ کس طرح سے، تو بہرحال اس طرح کے کئی کچھ
کبھی کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس طرح کے اشکالات ہم لوگوں کو سننے میں آتے ہیں۔ تو بہرحال ایک چیز جو ہے وہ یہ جو یاد رکھنے والی ہے، کسی سے بحث مباحثہ کرنے کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی، اور یہ کہ اپنی تسلی کے لیے، وہ یہ کہ قرآن شریف کی کتابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی شروع ہو گئی تھی، ہے نا، اور اس کی تدوین یعنی کتابی شکل دینے کے اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد جب جنگ یمامہ میں حفاظ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے تھے، اس وقت ہی شروع ہو گئی تھی۔ اور یہ کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اور اس میں یہ تقریباً مکمل ہو گئی تھی۔ اور اس پورے اس میں جو وقفہ تھا وہ کل 15 سال کا تھا، اس سے زیادہ کا نہیں تھا، اور اس وقت بہت تعداد میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اس وقت بھی موجود تھے۔ اچھا، اب ایک اور اشکال اس میں آتا ہے، وہ آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ قرآن جمع کیا، تو نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ قرآن جمع نہیں کیا تھا۔ وہ جامع آیات القرآن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہیں ہے، وہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہی زمانے میں ہو گیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اگر کہا جائے تو وہ جامع امتی علی رسم واحد، یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اصل میں جو ہے وہ ایک رسم خط، ایک رسم تحریر پہ اس امت کو جمع کیا تھا۔ یعنی کہ جیسے کہ الگ الگ ڈائلیکٹس ہوتے ہیں نا، الگ الگ لہجہ ہوتا ہے ہر زبان کا، ہے نا۔ اب جیسے ہم لوگ اردو میں بات کر رہے ہیں، لیکن وہی اگر پنجابی میں یا بنگالی میں یا گجراتی میں اگر وہ اردو بولی جاتی ہے، حیدرآبادی میں، تو اس کا لہجہ جو ڈائلیکٹ ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے عربی میں بھی الگ الگ مختلف لہجے تھے، مختلف ڈائلیکٹس تھے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا اس وقت یہ مسئلہ آنے لگا تھا کہ قرآن شریف کو سب جب اپنے اپنے ڈائلیکٹس میں پڑھتے تھے وہ تھا، تو اس میں پھر سے تحفظ کی تھوڑی سی پرابلم ہونے کا اندیشہ تھا، تو اس کی وجہ سے پھر یہ طے ہوا تھا۔ اور پھر یہ صرف ایک صحابی عثمان رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ نہیں، بلکہ تمام صحابہ اکرام جو اس وقت کے موجود تھے مورلیس، تو ان کے مشورے اور ان کے اتفاق سے یہ ہوا تھا کہ پوری امت کو اس زمانے میں ایک ہی رسم تحریر یعنی رسم الخط، جس کو رسم الکتابت بھی کہا جا سکتا ہے، اس پہ اس امت کو متحد کر دیا گیا تھا، یعنی اس امت کو جمع کر دیا گیا تھا۔ یعنی کہ ایک رسم الخط قرآن شریف کا ڈیسائیڈ اس زمانے میں ہو گیا تھا۔ پھر یہ کہ اس کی تقریباً 5 سے 7 جو نسخے ہیں وہ بنوائے گئے تھے، جس میں سے ایک مدینہ میں رکھ کے، اور اس کے بعد جو بھی اس وقت ریاستی تھی وہاں پہ بھجوا دیا گیا تھا۔ اب یہ ہے کہ یہ سب باتیں تو ہو گئیں، اچھا جی ٹائم تو کافی ہو گیا، تو بہرحال ایک چیز جو چھوٹی سی جلدی سے بتا دیں، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ قمر میں آیت نمبر 17 میں، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ سورہ قلم میں سورہ قمر میں دہرائی ہیں، اور وہ یہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آسان کیا ہے سمجھنے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو قرآن شریف سے جو بنیادی ہدایت حاصل کرنا وہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا ہے، یعنی کہ اس کی جو ہدایت حاصل کرنا ہے وہ بہت آسان ہے، یعنی سطحی طور پہ جو یہ ہدایات دیتا ہے، جو اوامر اور نواہی ہیں، یعنی کہ جو امر اور نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کرنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے، تو یہ جو بنیادی ہدایات ہیں یہ حاصل کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن جو اس کی گہرائی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی گہرائی میں جانے کے اعتبار سے یہ مشکل ترین کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی تہہ تک تو پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک جو ہوتا ہے نا کہ عبور کر لینا، عبور کہتے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کو،
تو قرآن شریف کو اگر دیکھیں تو قرآن شریف کا تو کوئی حد اور کوئی کنارہ ہے ہی نہیں، تو وہ کام تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہاں اس سے جو بنیادی ہدایات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دی ہیں، اور اگر ہم تھوڑی سی بھی کوشش کریں اس کی طرف تو یہ واقعی ایک وہ زندہ کتاب ہے جو خود اپنے آپ کی طرف بلاتی ہے، اپنے آپ کو کھولتی ہے، اور جیسے جیسے ہم اس میں آگے بڑھتے جائیں گے تو درجہ بدرجہ ہمارے اوپر یہ کھلتی جائے گی، اس کے احکام جو ہیں وہ ہمارے اوپر کھلتے جائیں گے، اور یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک ذریعہ بن جائے گی۔ اچھا، اب ایک چیز جو بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہم کچھ بھی شروع کریں، وہ یہ ہے کہ قرآن شریف کو جب لے کے بیٹھتے ہیں نا، تو یعنی پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے، تفسیر کے لیے، جس کے لیے بھی، تو قرآن شریف کی حقیقت جو ہے وہ اس کی یہ ہے کہ اس پر عمل کے بغیر اس کو سمجھنا ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن شریف کو سمجھنے کی جو شرط لازم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف جو راستہ دکھائے اس پہ چلنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلیں گے تو ہمیں اس کو پڑھنے کا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہاں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اصل جو فائدہ ہے وہ نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک ہے، تو قرآن شریف جب تک ہم قرآن شریف کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلیں گے تب تک قرآن شریف کے جو حقائق ہیں، جو اس کی سچائی ہے، جو اس کی اصلیت ہے، وہ جو ہے وہ ہم پہ نہیں کھلے گی۔ ٹھیک ہے، چاہے ہم تفسیر پڑھ لیں، چاہے ہم تفسیر پڑھا لیں، چاہے ہم تفسیر خود لکھ لیں، چاہے جو کچھ بھی کر لیں، لیکن قرآن شریف پہ عمل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہ سب سے اہم اور سب سے ضروری چیز ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کا جو صحیح فہم ہے وہ عمل کے بنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک چیز جو تھوڑی سی مطلب یہ کہ مثال کے طور پہ، یہ مثال تو بہت خیر ادنا سی ہے، لیکن ایک چیز یہ ہے نا کہ جب ہم کوئی اپلائنس لیتے ہیں، کوئی چیز جب ہم لوگ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں ایک مینول ملتا ہے نا، تو جو یہ مینول ہے یہ ہم کو بتاتا ہے کہ اس چیز کو کس طرح سے آپریٹ کرنا ہے، کس طرح سے چلانا ہے، اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہم کو کیا کرنا ہے نا، تو ایک بیسک انفارمیشن ہوتی ہے اس مینول میں۔ تو یہ مثال تو خیر بہت جس کو کہتے ہیں بہت مناسب نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال سمجھنے کے لیے اگر بات کی جائے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنانے کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ مینول دیا ہے، یعنی کہ یہ مینول ہے ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہماری زندگی کے بعد کے لیے۔ اس قرآن شریف میں پہلے کے لوگ جو گزر چکے ہیں ان کے قصے ہیں، اور ان کی بہت ساری عبرتناک کہانیاں ہیں ہمارے لیے۔ اس میں ہماری زندگی سے متعلق ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، ہر حکم، اور زندگی کے بعد کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا ہے، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس مینول میں ہمارے لیے رکھ دی ہیں۔ اور اگر قرآن شریف کی انگلی پکڑ کر ہم چلیں گے تو درجہ بدرجہ یعنی سٹیپ بائی سٹیپ ہم لوگوں کے اوپر اس کے جو حقائق ہیں وہ منکشف ہوتے جائیں گے، ہے نا۔ اور اگر ہم اس کو صرف ایک علمی بات سمجھیں گے، ایک ایکڈمک ایکسرسائز سمجھ کے اگر اس کو پڑھیں گے، اس کو کریں گے کہ ہاں بھئی چلو نیت اگر ہماری اس میں صرف یہی ہے کہ چلو بھئی سب کر رہے ہیں، چلو میں بھی کر لوں، ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، یہ چلو یہی ہو جائے گا کہ میں نے پڑھا ہے، میں بڑی قرآن پڑھنے والی ہو گئی ہوں، تو اگر اس نیت سے بیٹھیں گے نا تو پھر اس کی جو اصلیت ہے، جو اس کا ایسنس ہے، یعنی اس کی جو حقیقت ہے وہ ہمارے اوپر منکشف نہیں ہوگی، یعنی وہ ظاہر ہی نہیں ہو پائے گی۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے، جو کہ جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں نا اس میں جو پہلی حدیث آتی ہے وہ آتی ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پہ ہے، اور نیت جو ہماری ہے، اور وہ ہم سب لوگوں کے لیے ہے کہ جب ہم ان سیشنز کے لیے بیٹھیں تو اپنی نیتیں ہم لوگ درست کر لیں، اور نیت جو سب سے پہلی اور واحد ہے
وہ یہ ہے کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، کہ یہ کام ہم کریں اور ہم اس لیے کریں کہ بس اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو یہ کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے اپنا قرب حاصل کریں، اپنی رضامندی ہم لوگوں کو عطا فرمائیں انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، ہم نے سوچا تو تھا کہ سورہ فاتحہ آج شروع کر کے، اور بہرحال یہ کہ شروع کا یہ انٹروڈکشن بھی جو تھا وہ بہت ضروری تھا، اور اس کے ساتھ بہرحال چھوٹا سا ایک ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے کیونکہ، تو وہ چیز بھی ہم لوگ شروع کر لیں، اور وہ ہے سورہ فاتحہ۔ اب یہ کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ جیسا پہلے بات ہو چکی کہ پوری سورہ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ پہلی سورہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی مصحف اور نزول کے اعتبار سے یہ پہلی مکمل سورہ ہے، اور جو کچھ آیات الگ الگ صورتوں کی اس سے پہلے نازل ہوئی تھیں وہ پوری صورتیں نہیں تھیں، صرف چند آیات تھیں، تو پوری مکمل سورہ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ پہلی سورہ ہے، اور مصحف کے اعتبار سے تو یہ پہلی سورہ ہے ہی، ہے نا۔ اور اس کو سورہ فاتحہ یعنی کہ اوپننگ سورہ ہے نا، اس کا نام جو ہے وہ سورہ فاتحہ، یعنی کہ دس از دا بگننگ، دس از دا اوپننگ آف دا قرآن، دا بگننگ آف دا قرآن، یعنی کہ یہ قرآن کی شروعات میں آئی ہے، یہ قرآن کے شروع میں ہے۔ اور اس سورہ کو مختلف نام دیے گئے ہیں، اس کو سورہ کافیہ، سورہ شافیہ، القرآن بھی کہا گیا ہے۔ اچھا، اس کے لیے بات جو آتی ہے وہ ایک یہ بھی آتی ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، یعنی کہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کی شفا سورہ فاتحہ میں ہے، یہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک جو چیز ہے وہ اگر دیکھیں تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ شروعات ہے نا، یعنی کہ دا بگننگ، دا اوپننگ۔ تو اگر دیکھیں تو واقعی قرآن شریف بھی اسی سے شروع ہے، اور اگر ہم اپنی نمازیں دیکھیں تو وہ بھی اسی سے شروع ہوتی ہیں، اور نزول کے اعتبار سے بھی جس کو کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ پہلی مکمل سورہ ہے، یعنی کہ نزول کے اعتبار سے بھی شروعات اسی سے ہی ہوئی تھی۔ اب اگر ہم نماز کی اپنی بات کریں تو دیکھیں کم سے کم ادنیٰ درجے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایٹ لیسٹ کم سے کم دن میں 20 مرتبہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ صرف فرائض اور وتر اگر دیکھیں، مطلب بالکل ادنیٰ درجے پہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کم سے کم 20 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے لیے یہ آیا ہے کہ قرآن شریف کا یہ متن ہے، اور پورا قرآن جو ہے وہ اس کی شرح ہے، یعنی سورہ فاتحہ قرآن شریف کا متن ہے اور پورا قرآن جو ہے وہ اس کی شرح ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ اس سورہ کی شروعات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوئی ہے، اور کئی مرتبہ ہم سورہ فاتحہ کو سورہ الحمد بھی کہتے ہیں نا، الحمد شریف پڑھ لیں، اور وہ تو یہ جو شروعات ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے اس کی شروعات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ اس میں شروع میں جو کچھ باتیں آئی ہیں وہ ایک تو آتی ہے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ، ہے نا، جس کو تعوذ اور تسمیہ کہا جاتا ہے۔ تعوذ اعوذ باللہ ہی من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں، اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ اب ایک چیز جو ہے اس میں تھوڑی سی کچھ اور اختلافی چیزیں ہیں جو ابھی تو نہیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس کی بھی بات ہوگی۔ بہرحال بسم اللہ کو اگر ہم دیکھیں تو بسم اللہ جو ہے وہ 3 کلموں پہ، یعنی 3 الفاظ ہیں اس بسم اللہ میں، ٹھیک ہے، جس میں پہلا جو ہے وہ حرف با ہے، دوسرا اسم ہے، بی اسم، ٹھیک ہے، اسم ہے، اور تیسرا جو ہے وہ لفظ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ جو ہے وہ 3 لفظ ہیں اصل میں، جو بظاہر ایک شاید ظاہر ہوتا ہے، اور با جو ہے وہ ایک حرف ہے، اسم کے معنی جو ہیں وہ آتے ہیں نام کے، ٹھیک، یعنی کہ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے لفظ اللہ۔ اب اللہ جو ہے، لفظ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے بڑا نام ہے، اور یہ سب سے زیادہ جامع نام ہے، اور بعض علماء جو ہیں وہ اس کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں، اور یہ جو اللہ نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر دیکھیں تو اسی وجہ سے
یہ جو لفظ اللہ ہے اس کا کوئی تثنیہ یا جمع یعنی کہ اس کا کوئی پلورل نہیں ہے، یہ سنگولر فارم میں ہی موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہیں، اللہ تعالیٰ احد ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی بتاتا ہے۔ اور لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہے نا؟ تو اب اس کے بعد جو آیا ہے وہ الرحمن الرحیم، تو اگر دیکھیں تو دونوں کا جو روٹ ورڈ ہے، یعنی رحمان اور رحیم کا جو روٹ ورڈ ہے، یعنی کہ جو اس کا اصل مادہ ہے، جو اس اصل مادہ جو ہے وہ اس کا رحمت ہے نا؟ الرحمن کا بھی اور رحیم کا بھی جو اصل مادہ ہے، جو روٹ ورڈز ہیں اس کے، وہ رحمہ سے آیا ہے۔ اب یہ ہے اس کا مطلب جو ہے وہ آتا ہے مہربان اور رحم کرنے والا، ہے نا؟ اور یہ جو ہے رحمان اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ یہ جو رحمان ہے یہ وہ نام ہے اسماء الحسنہ میں جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش ہے اس نام میں، ہے نا؟ ایک طوفانی کیفیت جو ہے وہ ہے اس رحمان میں، اور رحیم جو ہے اس میں ایک دوام ہے، ایک تسلسل ہے، مطلب یہ کہ دیر از اے ویری جینٹل فلو آف رحمت رحیم نام میں، اور یہ دونوں جو ہیں یہ مل کے اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہیں، ہے نا؟ رحمان اور رحیم۔ اور اگر رحمان اور رحیم کو ویسے دیکھا جائے ترجمے کے اعتبار سے تو یہ ہے بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، ہے نا؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو اب اگر شروعات کریں ہم اس کی، تو جیسے پہلے بات ہو چکی کہ سورہ فاتحہ کی جو شروعات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہے نا؟ اچھا، اس سے پہلے ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو پہلی 3 آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حمد و ثنا ہے، اور آخر کی جو 3 آیات ہیں وہ جو ہیں وہ انسان کی طرف سے یعنی ہماری طرف سے دعا اور درخواست ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو بیچ کی جو ایک آیت ہے، جو درمیانی ایک آیت ہے، وہ اس میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، یعنی کہ اس میں کچھ تو حمد و ثنا ہے اور کچھ جو ہے وہ دعا اور درخواست کا پہلو ہے، اور یہ جو بیچ کی جو آیت ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، اب ایک چیز اور جو اس میں بتانے کی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو شروع کریں، وہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز یعنی کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف یعنی آدھا میرے لیے ہے اور نصف یعنی کہ آدھا میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی کہ ڈیوائیڈڈ ہے، ملی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی،
پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم اور آخر تک یعنی سورہ فاتحہ کے آخر تک، تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ تو بہرحال ہمارے خیال میں جتنا ٹائم ہو چکا ہے تو اس سے اور زیادہ آج ہم لوگ نہ کریں۔ چلے خیر الحمدللہ اتنی جو بھی ہے تفسیر کا تھوڑا سا انٹروڈکشن تو ہو گیا، اور یہ کہ یہ حدیث شریف ہم نے خاص طور پہ اس نیت سے بھی پڑھی ہے کہ انشاءاللہ جب اور کچھ بھی نہ حاصل ہو، کم سے کم اتنا ہو جائے کہ جب ہم اب سے نماز کے لیے کھڑے ہوں اور جب سورہ فاتحہ ہم پڑھیں تو ہمارے اندر یہ چیز مستحضر ہو، یعنی کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ ہم جب یہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں، اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں۔ تو اور کچھ نہیں تو اگر اس سیشن سے ہم کو صرف اتنا ہی حاصل ہو جائے کہ ہماری نماز میں حاضری اور حضوری ہمیں مل جائے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس سے زیادہ کی شاید ہمیں، اور پھر انشاءاللہ ضرورت تو خیر بہت کی ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی فی الحال کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ۔ تو بس یہ ہے کہ سورہ فاتحہ انشاءاللہ پھر ہم لوگ اگلے سیشن میں شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا ایک چیز جو بتانے والی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ٹیوزڈے کے جو سیشنز ہیں تو اسی طرح سے تھرسڈے کو بھی سیشن ہوگا انشاءاللہ، آپ سیم ٹائم مطلب اسی وقت ہوگا۔ جو انڈیا میں لوگ ہیں ان کے لیے رات کے 10 سے 11، جو کینیڈا میں لوگ ہیں ان کے لیے دوپہر کے 12:30 سے 1:30 بجے تک، اور کہیں کے جو بھی لوگ ہیں وہ اپنے حساب سے ٹائم دیکھ لیں۔ ٹائم بیسکلی یہی ہوگا، تھرسڈے کو ہوگی 1 گھنٹے کی کلاس ہوگی، اور اس میں جو ہے وہ کچھ اس طرح ہوگا کہ جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہیں یا کچھ ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر کیے جائیں گے، ان سوالات کے جواب دیے جائیں گے، اور اگر موقع ملے گا انشاءاللہ تو جو کچھ چیزیں جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ یہ اختلافی ہیں یا اس میں کچھ اور ڈیٹیلز ہیں جو ہم اس وقت بتانا مطلب مناسب اس لیے نہیں سمجھ رہے تھے کہ وقت پھر بہت زیادہ لگ جائے گا ہم لوگوں کو، اگر ہم لوگ بہت زیادہ ان ڈیپتھ یعنی بہت تفصیل میں اگر چلے جائیں گے تو ہم لوگوں کو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا۔ تو ٹیوزڈے کی کلاس جو ارادہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ٹیوزڈے کی کلاس اس طرح سے رکھیں کہ اس میں صرف تفسیر ہو اور ایک جنرل فلو سے وہ چلتی رہے انشاءاللہ۔ بہت زیادہ گہرائی میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نہ جائیں، تاکہ وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک گریجول اس سے فلو سے چلتی رہے ٹیوزڈے کی تفسیر۔ اور تھرسڈے کو جو ہوگا 1 گھنٹے کا سیشن، تو اس میں آپ لوگوں کے سوالات اور ڈاؤٹس، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع اور توفیق دیں تو تھوڑی سی اور گہرائی والی جو چیزیں ہیں جو مطلب چاہے وہ ہسٹری میں دیکھیں یا جیسے آج بہت ساری چیزیں جو بس ہم سطحی طور پہ ہی اس کو بس ٹچ کر کے ہی نکل گئے تھے، اس کے بارے میں اور تفصیل نہیں بتائی تھی، تو وہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ انشاءاللہ تھرسڈے کی کلاس میں پھر کی جائیں گی۔ تو آپ سب لوگوں کے لیے بس یہی ہے کہ دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، اور یہ کہ اور کچھ نہیں تو سورہ فاتحہ میں ہی اللہ تعالیٰ وہ تاثیر ڈال دیں ہم لوگوں کے، اور یہ کہ جو بھی آج ٹرمینالوجیز جو ٹرمز جو بھی اصطلاحات جو آج بتائی گئی ہیں ان پہ تھوڑا سا قرآن شریف کھول کے اگر آپ لوگ دیکھ لیں گی تو آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور بس یہ ہے کہ شروعات دعا سے ہوئی ہے، انشاءاللہ ختم بھی دعا سے ہی کریں گے۔ مجلس کے ختم ہونے کی جو دعا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم لوگ ختم کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔